سب سے بھیانک منزل، قبر کے حالات اور قبر کے سوالات۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ہماری اور آپ سب کی سب سے اہم منزل، جہاں مرنے کے بعد ہمیں اور آپ سب کو پہنچنا ہے، یعنی قبر کے حالات اور سوالات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی دوستوں کو قبر کے حوالے سے بہت ساری جانکاری ملے گی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر ایک کو پار کرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر ایک کو پینا ہے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جس کے جسم میں جان ہے اسے مرنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسیوں میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف، خاندان میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف، قومیت میں اختلاف، مذہب میں اختلاف، خدا کی خدائی میں اختلاف، رسولوں کی رسالت میں اختلاف، خلفاء کی خلافت میں اختلاف، ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت میں اختلاف، ولیوں کی ولایت میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، یہاں تک کہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ کر خدا کے پاس جانا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے شخص یعنی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھ کر گزارا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ پیارے دوستو، اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ قبر کہتی ہے، اچھا، تب تو میں اس کے لیے ہریالی میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اسے دفنایا جاتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ندا کرتا ہے، یعنی اس شخص سے کہتا ہے کہ اے شخص، میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گا، اور اگر تو دنیا میں خدا کا نافرمان بن کر میرے پاس آیا ہے تو اے شخص، میں آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں خدا کا فرما بردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب میت کو دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اس وقت میت کے پاس دو فرشتے
نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل و صورت میں اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کے نام ہی ان کی خطرناک اور بھیانک شکل و صورت پر دلالت کرتے ہیں۔ منکر اور نکیر دونوں ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ منکر اور نکیر کے معنی ہیں اجنبی اور نہ پہچانا ہوا۔ میت کے لیے یہ صورتیں اجنبی کی طرح ہوں گی، کیونکہ میت نے اس سے پہلے سیاہ رنگ، قبیح صورت، ایک جگہ ٹکٹکی باندھ کر ڈرانے والی موٹی موٹی اور نیلی نیلی آنکھوں والی صورتیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ منکر نکیر کی بھیانک شکل و صورت کا بیان نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس طرح سے کیا ہے۔ پیارے دوستو، منکر نکیر کی بھیانک اور ہیبت ناک صورتیں اس طرح کی ہوں گی، بالکل سیاہ رنگ کا ان کا جسم ہوگا، دیگوں کے برابر بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا، آنکھیں شعلہ زن ہوں گی، ان کی سانس سے آگ کی لپٹ پھیلتی ہوگی، بیل کے سینگوں کی طرح لمبے لمبے نکیلے دانت ہوں گے، سر کے بال بکھرے ہوئے جو زمین پر گھسٹتے ہوں گے، جسم کا موٹاپا اور ڈیل ڈول اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک منزلوں کا فاصلہ ہوگا، ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا جس کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک بستی کے لوگ بلکہ جن اور انسان جمع ہو کر اٹھانا چاہیں تو بھی نہ اٹھا سکیں۔ ان کے آتے ہی بادلوں کی گرج اور کڑک کی ہولناک آوازیں آئیں گی، زمین کو اپنے نکیلے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان تمام آفتوں پر ایک آفت یہ بھی ہوگی کہ وہ مردے سے سیدھی طرح بات نہ کریں گے، آتے ہی میت کو جھنجھوڑ کر بیدار کریں گے، کڑکتی اور جھڑکتی آواز میں امتحان لیتے ہوئے سوال کریں گے، میت کو سوالوں کے جواب دینے میں کسی قسم کی مہلت نہ دیں گے بلکہ فوراً سوال کریں گے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بتایا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اس میت کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان نیک اور اچھا ہے، خدا کا فرما بردار ہے، تو اس کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے زور سے سینے سے چپٹا لیتی ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر ہے یا بدکار ہے تو اس کو قبر اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آخرکار جب دفن کرنے والے لوگ مردے کو دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے منکر اور نکیر ہیبت ناک شکل و صورت میں آ کر مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور سختی کے ساتھ گرجتی ہوئی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، من ربک کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ سوال نمبر 2، ما دینک کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ سوال نمبر 3، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یعنی یہ شخص کون ہے جو تیری طرف بھیجا گیا ہے؟ تو پیارے دوستو، اگر مردہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، آخرکار جب وہ مردہ فرشتوں کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں وما یدریک، یعنی یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ مردہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قرأت کتاب اللہ و آمنت و صدقت، یعنی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد بن سبی فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کے قریب میں جو مردے دفن ہوتے ہیں وہ قریبی مردے کہتے ہیں اے اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے شخص،
کیا تو نے ہمارے جانے کے بعد کوئی نصیحت حاصل نہ کی، اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا، اور تجھے اللہ رب العزت نے عمل کرنے کی مہلت بھی دی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور پھر بھی نیک اعمال نہ کیے۔ پیارے دوستو، اور پھر وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ اے دنیا کی زندگی پر اترانے والے شخص، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیا کی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے، ان کی موت انہیں انہی قبروں میں لے آئی ہے۔ اور اے شخص، تو نے انہیں کندھوں پر سوار ہو کر اپنی نظروں سے اصلی منزل کی طرف، اس منزل کی طرف آتے دیکھا ہے کہ جس سے کوئی راہ فرار اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے قبر کے تنہا انسان، تیرے سب دوست اور عزیز تجھ سے جدا ہو گئے ہیں، آج ہمارے سوا تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، فرشتوں اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تمہارے لیے اس طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں یہ شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت روزے رکھا کرتا تھا، بھوک پیاس برداشت کرتا تھا۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں، تم میرے دوست کے پاس مت آؤ، ان ہاتھوں سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے بہت بار خدا کی راہ میں صدقہ دیا جا چکا ہے، اور وہ صدقہ ان ہاتھوں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر بھی پہنچ چکا ہے، لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں۔ پھر اس کے بعد رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل یعنی شمع اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے، مکوڑوں سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اے نفس خبیث، مصیبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت اور رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلنے لگتی ہے، اور پھر اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار جب میں رونے لگی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہنم کو یاد کر کے روتی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا ہے یا بھاری۔ نمبر 2، نامہ اعمال اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے۔ اور جب پل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو پیارے دوستو، اس وقت میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو پھر تم مجھے حوض کوثر کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اس پل صراط کو جو تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی، اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گر جائے گا اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے کچھ بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے، اور کچھ اس پر سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پالیں گے، اور کچھ گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھر ان سب کے آخر میں ایسا ایک آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور وہ تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا۔ تب اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص تو آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا کہ تو اللہ رب العزت ہو کر یعنی خدا ہو کر مجھ سے مزاح کرتا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص تو تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس شخص کی سب تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قبر اور قیامت سے ریلیٹڈ صرف کچھ ہی حالات پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حالات قبر اور سوالات قبر اور قیامت سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آگے قبر میں اور کیا کیا ہوگا، کیا کیا انعام ملیں گے اور کیا کیا عذاب دیا جائے گا،
اور قیامت میں اور کیا کیا ہوگا، اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اور جانکاری چاہتے ہیں اور ایسے ہی اسلامک خوبصورت اور دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔